امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، ایک تھی لیلا۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، شو لیلا نامی لڑکی کی پیروی کرے گا جو لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اداروں کے نارمل رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس مجرم کے اغوا پر غور کرنے کے بجائے فرار ہونے والے پر الزام لگاتی ہے۔ کہانی اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ واقعی لیلا کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح دھوکہ دہی کے طویل راستے سے گزرنا پڑا۔ ڈرامہ اس بات پر روشنی ڈالے گا کہ معاشرے کے لیے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے برعکس ان پر انگلی اٹھانا کس طرح آسان ہے، کیونکہ لیلا کی بازیابی کے بعد ہی وہ ان ملزمان کو شرمندہ کر دیتی ہے جو ان کی اپنی غلطیوں پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ نمبر 9، سرے راہ۔ ڈرامہ سرے راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرے راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرے راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی رانیہ جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ نمبر 8، ہم دونوں۔ ماہی ایک بوٹنسٹ ہے جبکہ عمر ایک شیف ہے اور وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں جہاں عمر کا ایک ریسٹورنٹ ہے اور ماہی اپنا دن پودوں کا مطالعہ کرنے اور ان کی دیکھ بھال میں گزارتی ہے۔ دونوں کے پاس صنفی کردار نہیں ہے۔ عمر اپنی بیوی کے لیے کھانا پکاتا ہے اور ہوم میکر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ماہی کو انتہائی پریکٹیکل دکھایا گیا ہے۔ جب وہ کسی غیر متوقع اسرار میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ان کے تعلقات میں دراڑیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انہیں ایک دوسرے کے بارے میں پریشان کرتی تھی منظر عام پر آ جاتی ہیں، جس سے وہ اپنی ترجیحات اور اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ نمبر 7، گناہ۔ گناہ ایک طاقتور زمیندار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے جو خود کو اس وقت ایک بے بس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ اپنی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے، اور ہچکچاتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے۔ تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پرعزم ایس ایچ او صبیحہ جائے وقوعہ میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہد سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی آنکھوں سے ملنے والا محض ایک دھوکہ ہے۔ نمبر 6، جھوم۔ جھوم کا محبت، رشتوں، دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو افراتفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں، جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے۔ ایک تکلیف دہ ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تاہم آریان کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے، جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں دھوپ کی کرن بن جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے، آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم تھا۔ نمبر 5، جرم۔ جرم ایک سنسنی خیز ڈرامہ سیریز ہے جو آئلہ اور دانیال کے سفر کی پیروی کرتا ہے، ایک نو بیاہتا جوڑا جن کی زندگی اغوا کے ایک تکلیف دہ واقعے سے بدل جاتی ہے۔ یہ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کے خاندان اور ان سے وابستہ افراد کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔
ہر ایپیسوڈ کے ساتھ جرم ناظرین کو حیران کن انکشافات اور غیر متوقع موڑ کی رولر کوسٹر سواری پر لے جاتا ہے۔ ان کے راز، جھوٹ اور دوگلے پن کے کھلتے ہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاندان کے ہر فرد کے مشکوک ماضی کو منظر عام پر لانے کی وجہ سے واقعے کی تفتیش پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے تناؤ بڑھتا ہے، رشتے آزمائے جاتے ہیں، اتحاد بنتے اور ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر کوئی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ ہر گزرتے ہوئے واقعے کے ساتھ سچائی کو بے نقاب کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ کیا انصاف ملے گا یا اس خاندان کا جھوٹ اور فریب کا جال جرم کو چھپانے کے لیے کافی ہوگا؟ نمبر 4، ایک جھوٹی لو سٹوری۔ سلمیٰ اور سہیل کا تعلق متوسط گھرانوں سے ہے، لیکن ان کو اپنی زندگی کے مثالی ساتھی سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں، لہٰذا اپنی مثالی مماثلت اور سچی محبت تلاش کرنے کی جستجو میں وہ دونوں اپنے لیے جعلی سوشل میڈیا پروفائلز بناتے ہیں اور اپنے خیال سے محبت کی دلچسپی کو پہچاننے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں۔ نمبر 3، دھوپ کی دیوار۔ دھوپ کی دیوار زی5 پر آنے والا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اسے عمیرہ احمد نے لکھا ہے، حسیب حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، احد رضا میر، زیب رحمان، سویرا ندیم، سمیہ ممتاز، سمینہ احمد اور منظر صہبائی شامل ہے۔ اسے پاک بھارت تنازعات کے پس منظر میں ترتیب دیا گیا ہے۔ ویب سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ امن کس طرح جنگ سے بہتر ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 16 اقساط ہے۔ نمبر 2، مسز اینڈ مسٹر شمیم۔ امینا ایک آزاد خاتون ہے جو لاہور کے ایک ہاسٹل میں رہتی ہے۔ شمیم امینا کے دوست کا بڑا بھائی ہے۔ برادری شمیم کا مضحکہ خیز ہونے کی وجہ سے مذاق اڑاتی ہے۔ امینا اپنے بوائے فرینڈ بلال کے ساتھ پریگننٹ ہو جاتی ہے، جس نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اسے ابورشن کرنے کو کہا۔ کمیونٹی کے لوگ اور اس کے گھر والے اسے مسترد کرتے ہیں اور اسے ہاسٹل سے نکال دیا جاتا ہے جس میں وہ رہتی ہے۔ شمیم اسے گھر لے آتا ہے اور اس سے شادی کی تجویز پیش کرتا ہے۔ نمبر 1، قاتل حسیناؤں کے نام۔ مائی مالکی سیریز کی کئی پریشان خواتین میں سے ایک ہے جو مردوں کو ان کے فریب، موقع پرستی اور تشدد کی سزا دیتی ہیں۔ یہاں کے تقریباً تمام مرد برے ہیں جب تک کہ وہ ہم جنس پرست یا محبت میں گردن گہرے نہ ہو۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ ممتاز، صنم سعید، ثروت گیلانی، مہر بانو، فائزہ گیلانی اور ایمان سلیمان شامل ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔